اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں رات کے ٹھیک 7:30 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ نثار احمد انصاری سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر اور نائب امیر نے صدر عوامی جمہوریہ آئس لینڈ کو مبارکباد کے تار ارسال کیے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے آج ویڈیو کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے کابینہ کے اجلاس کی صدارت کی۔ ریاست قطر نے سیاحت سے متعلق عرب وزراء کے ہنگامی اجلاس میں حصہ لیا۔ اور وزارت صحت نے آج کووڈ-19 کے 1711 مریضوں کے صحت یاب ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اور اب پیش خدمت ہے آج کا دوسرا نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج صدر عوامی جمہوریہ آئس لینڈ کو ان کے ملک کے قومی دن کی مناسبت سے مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ اسی بیچ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اسی مناسبت سے مبارکباد کا تار روانہ کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر امور داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے آئس لینڈ کی وزیر اعظم کو عوامی جمہوریہ آئس لینڈ کے قومی دن کی سالگرہ پر بذریعہ تار مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے آج ویڈیو کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے ہونے والے کابینہ کے باقاعدہ اجلاس کی صدارت کی، جس میں کابینہ نے کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو کم کرنے سے متعلق تازہ ڈیولپمنٹ اور اس ضمن میں عائد پابندیوں کو بتدریج اٹھانے کے پہلے مرحلے پر عمل درآمد پر وزیر صحت کا ایک پریزنٹیشن سنا۔ کابینہ نے اس وبا سے لڑنے کے لیے اٹھائے گئے احتیاطی اقدام و تدابیر پر عمل درآمد جاری رکھنے کی تصدیق کی ہے۔ بعد ازاں کابینہ نے ایجنڈے کے دیگر امور کی منظوری کے بعد ان سے متعلق مناسب فیصلے کیے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر امور خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے پاناما اور برازیل کے وزرائے خارجہ کی طرف سے الگ الگ ٹیلی فون کالز وصول کیں، جن میں بات چیت کے دوران دو طرفہ تعلقات اور کووڈ-19 کے عدم پھیلاؤ کے لیے کی جانے والی کوششوں سمیت مشترکہ دلچسپیوں کے دیگر موضوعات کا جائزہ لیا گیا۔ ریاست قطر نے سیاحت سے متعلق عرب وزراء کے ذریعے منعقدہ ایک ہنگامی اجلاس میں حصہ لیا تاکہ کورونا وائرس کووڈ-19 وبا اور اس کے تمام اقتصادی سیکٹرز بطور خاص عالم عرب کے ٹورزم اور ٹریول سیکٹر پر ہونے والے منفی اثرات کے بارے میں بحث کی جائے۔ عرب لیگ کے لیے قطر کے مستقل نمائندے سفیر ابراہیم بن عبدالعزیز السہلاوی نے اس اجلاس میں قطری وفد کی قیادت کی، جو ویڈیو کانفرنسنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے منعقد کیا گیا تھا اور جس میں کونسل نے کورونا وائرس کی وبا کے تناظر میں عرب ٹریول اور ٹورزم کی صورت حال پر بحث کی۔ وزارت صحت نے آج بروز بدھ جون کی 17 تاریخ کووڈ-19 سے متاثرہ 1711 مریضوں کے صحت یاب ہونے کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد ملک میں ریکوریز کی مجموعی تعداد 62,172 ہو گئی ہے۔ وزارت نے وبا کے 1097 تصدیق شدہ نئے کیسز اور وائرس سے 2 لوگوں کی وفات کا اعلان بھی کیا، نیز کہا کہ متاثرہ افراد میں ایسے لوگ شامل ہیں جو پہلے ہی سے انفیکٹڈ لوگوں کے رابطے میں رہے۔ وزارت تجارت و صنعت نے تجارت کی عالمی تنظیم WTO کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے جو سعودی عرب کے ذریعے انٹلیکچوئل پراپرٹی کے حقوق کی بی آؤٹ پائریسی چینل کے خلاف اقدام سے انکار کے متعلق انکشاف یا نتائج اور اس کی بجائے اس پائریسی کی تشہیر کرنے کے بارے میں ہے۔ اس تعلق سے مبصرین نے واضح کیا ہے کہ WTO کی جانب سے کل جاری کیے گئے فیصلے میں مذمت کی گئی ہے۔ خیال رہے اس تعلق سے قطر نے بی ان چینلز کی پائریسی پر ایک فارمل شکایت درج کرائی تھی۔
ریاست قطر نے لیبیا کے شہر ترہونہ میں اجتماعی قبروں کے انکشاف پر مذمت و ملامت کا اظہار کیا ہے۔ قطر نے ان ملکوں کے ساتھ آواز سے آواز ملائی جنہوں نے آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات اور ان مجرموں کا محاسبہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے جو اس گناہ کے مرتکب یا اس کے پیچھے جن کا ہاتھ ہے۔ نیز ہلاک شدگان کے افراد خانہ کی بحالی کی حمایت کی گئی ہے۔ ریاست قطر نے کونسل برائے انسانی حقوق اور اس کے متعلقہ میکانزم ناکہ بندی کرنے والے ممالک کے ذریعے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی روک تھام سے متعلق ضروری اقدام، ان کا محاسبہ کرنے، متاثرین کو معاوضہ دینے اور ایسا دوبارہ نہ ہونے کی ضمانت دیے جانے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ جنیوا میں واقع اقوام متحدہ کے دفتر کے لیے قطر کے مستقل نمائندے سفیر علی خلفان المنصوری نے حقوق انسانی کونسل پر ہونے والے ایک عام مباحثے کے دوران اظہار خیال کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ قطر اور اس کے شہریوں کے خلاف امتیازی سلوک کے لیے محاصرہ کرنے والے ملکوں کی طرف سے اٹھائے گئے اقدام کو اس مہینے پورے 3 سال ہو گئے ہیں، جس کے اثرات جیسے حقوق انسانی کی پامالیاں ہنوز جاری ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ترک وزارت دفاع نے اس سلسلے وار فضائی حملوں کے بعد کہا ہے کہ ان کے ملک کی طرف سے آج صبح شمالی عراق میں کرد ملیشیاؤں کے خلاف ایک نیا فوجی آپریشن شروع کیا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ملک کے مختلف شہروں کی سڑکوں پر ہونے والے مظاہروں کے دوران ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے ہیں جس کا تعلق پولیس اصلاحات سے ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جرم کو کم اور درجات کو بلند کرنا متضاد مقاصد نہیں ہیں۔ امریکی سفیرہ کیلی کرافٹ نے سیکورٹی کونسل سے کہا ہے کہ ماہ دسمبر میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ذریعے دستخط کردہ قیصر شام سویلین پروٹیکشن ایکٹ پر واشنگٹن عمل درآمد سے کام لے گا تاکہ صدر اسد کی حکومت کو فوجی کامیابی سے باز رکھا جا سکے۔ ادھر روس اور چین نے امریکی پلان پر سخت تنقید کی ہے۔ اقوام متحدہ کے لیے روسی سفیر ویزلی کا کہنا ہے کہ امریکہ نے تصدیق کی ہے کہ ان اقدام کا مقصد شام کی قانونی انتظامیہ کا تختہ الٹنے سے ہے۔ دریں اقوام متحدہ شام ثالث مسٹر گیر نے سلامتی کونسل سے اس امید کا اظہار کیا کہ شامی خانہ جنگی کی حریف پارٹیوں کو ماہ اگست اخیر تک آئین پر مذاکرات کے لیے راضی کیا جائے۔ امریکہ نے آج سینکشنز کے نفاذ کا ارادہ ظاہر کیا ہے جس کا مقصد شامی صدر بشار الاسد کی حکومت کے لیے ریونیو میں کٹوتی اور اسے اقوام متحدہ کی زیر قیادت مذاکرات کی طرف دوبارہ لانا مقصود ہے تاکہ تقریباً دہائی سے چلی آ رہی ملک کی جنگ کا خاتمہ ممکن ہو۔ چین کا کہنا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ متصل سرحد پر مزید جھڑپیں قطعی دیکھنا نہیں چاہتا۔ خیال رہے بھارت اور چین کے فوجیوں کے بیچ ہونے والی ایک جھڑپ میں بھارت کے کم از کم 20 فوجی قتل ہوئے ہیں۔ آج کا نشریہ ختم ہونے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر اور نائب امیر نے عوامی جمہوریہ آئرلینڈ کو مبارکباد کے طارئ سال کیے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے آج ویڈیو کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے کابینہ کے اجلاس کی صدارت کی۔ ریاست قطر نے سیاحت سے متعلق عرب وزراء کے ہنگامی اجلاس میں حصہ لیا۔ اور وزارت صحت نے آج کووڈ-19 کے 1711 مریضوں کے صحت یاب ہونے کا اعلان کیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ ختم ہوا۔ اگلا نشریہ کل صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔